اگر وہ اوور ایج ہوتا تو وہ 15 میں اوور ایج ہوتا اس ٹائم. پھر وہ تو مسلسل جونیئر کھیلتا ہوا آ رہا ہے. اور جب آپ کی فیڈریشن بچے کو بیچتی ہے تو کسی مقصد سے بیچتی ہے, وہ بچے کی رائٹ ایج ہوتی ہے تو بیچتی ہے. پاکستان اسکواش فیڈریشن اتنی لاپرواہ نہیں ہے کہ اوور ایج بچے کو بھیجے گی, ان کو اپنے نام کا احساس ہے. میں ہوں عبدالرشید شکور اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سیکنڈ اننگز. آج میرے ساتھ پاکستان کے سابق انٹرنیشنل اسکواش پلیئر شاہد زمان موجود ہیں. شاہد زمان ویسے تو امریکہ میں مقیم ہے لیکن اس وقت وہ کراچی میں ہیں, اور چونکہ ان کے والد کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو وہ کوئٹہ آئے اور وہاں پہ اپنی فیملی کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کے ساتھ ساتھ وہاں انہوں نے جو اسکواش کے کھلاڑی ہیں, نوجوان کھلاڑی ہیں, کوئٹہ جو ہے وہ اسکواش کا گڑھ رہا ہے. پاکستان کے متعدد جو فارمر انٹرنیشنل پلیئر ہیں وہ کوئٹہ سے تعلق رکھتے ہیں. خود شاہد زمان کا تعلق کوئٹہ سے, تو وہاں انہوں نے اسکواش کورٹ میں جا کے ان بچوں کو, ان لڑکوں کو ٹپس دی, ان کے ساتھ کچھ وقت گزارا. اب واپس امریکہ جاتے ہوئے تو ہم نے موقع غنیمت جانا اور ان سے جو ہے درخواست کی تھی, اور کائنڈ انف ہمیشہ جو ہے ان کی محبت ہمارے ساتھ رہی ہے. شاید بہت شکریہ آپ کا. آپ سے جب بھی بات ہوتی ہے بڑا مزہ آتا ہے, اور آپ تو کہنا چاہیے کہ جب آپ کھیل رہے تھے اس وقت بھی ہم آپ کو کور کر رہے تھے. اب اس وقت آپ نوجوان تھے, ہم جوان تھے, اب آپ جوان ہیں, ہم اب جو ہے وہ باباؤں کی اس میں آ گئے ہیں کیٹیگری میں. بہت شکریہ شاید, تھینک یو ویری مچ. تھینک یو رشید بھائی. السلام علیکم ایوری ون. تو میں سب سے پہلے تو اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ آپ ایک ایسے جرنلسٹ ہیں جو جب سے اسکواش میرے خیال میں پاکستان میں جو ہم ورلڈ چیمپئن تھے, جہانگیر جان, شیر, قمر زمان, جتنے بھی پاسٹ کے ورلڈ چیمپئن گزرے ہیں آپ نے سب کو کور کیا, اور آپ کی خدمات جو ہے کسی سے چھپی بھی تو ہے نہیں کہ آپ نے اتنا کچھ کیا اسپورٹس کے لیے. تو جہاں تک کوئٹہ کی بات ہے رشید بھائی, کوئٹہ آپ کو پتہ ہے کوئٹہ میں پیدا ہوا ہوں. کوئٹہ میں یہاں تک کہ قمر زمان بھی وہیں پیدا ہوئے ہیں, اسی گھر میں جس گھر میں پیدا ہوں. تو لیکن ہے تو وہ سارے کے پی کے سے تعلق ہے. اس طرح میرے فادر بھی وہ مائیگریٹ ہوئے ہیں کسی زمانے میں, لیکن میری پیدائش کوئٹہ کی ہے. تو میرا دل کرتا ہے کہ میں سب کچھ کوئٹہ کے لیے کروں, اور جو میں نے کوشش کی اپنی طرف سے تھوڑی بہت, میں گیا اور میں نے وہاں پر جو ہے بچوں کو سکھانے کی کوشش کی, اور انشاءاللہ میری پوری کوشش ہوگی کہ آئندہ بھی ان کو فائنینشلی طور پر اور جو نالج تھوڑا بہت ہمارے پاس ہے وہ بھی ڈیلیور کریں. شاید کیا آج کل مصروفیت ہے بوسٹن میں اور وہاں امریکہ میں, آپ جو ہیں اسکواش کو مطلب کہنا چاہیے کہ رن کر رہے ہیں, آپ کی اپنا سیٹ اپ ہے, کھلاڑیوں کی کوچنگ, ٹریننگ, مختلف تعلیمی اداروں کے ساتھ آپ کا جو ہے تعلق ہے, تو تھوڑا سا ابتدا میں اس پہ بات ہو جائے کہ کس طرح کا سلسلہ ہے, کچھ اس کے بارے میں بتائیں. رشید بھائی, جب میں گیا بوسٹن تو آپ کو پتہ ہے کہ بوسٹن ایک ایسی سٹی ہے کہ جہاں پر اسکواش تو کھیلی جاتی ہے لیکن اتنی مشہور نہیں تھی جتنی آج مشہور ہو گئی. کیونکہ آپ دیکھیں تو ٹیری لنکو جو پاسٹ کے ورلڈ چیمپئن ہے وہ وہاں پر بیسڈ ہیں. ٹیری لنکو اور اس کے علاوہ کافی جو ہے ٹاپ 10 کے اسکواش پلیئر وہاں موو ہو گئے. جب میں گیا تو میں نے ایک کلب میں 11 سال گزارے, ٹینس اینڈ ریکٹ کلب, دی ٹینس اینڈ ریکٹ کلب, جو بوسٹن کا اولڈسٹ کلب ہے, تو وہاں گزارے. اس کے علاوہ پھر میں نے تعلیمی اداروں میں جو گرلز کے پرائیویٹ اسکول ہے, نیوٹن کنٹری ڈے اسکول, بوائز کا اسکول ہے بیور کنٹری ڈے اسکول, اور اب میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں اور میرے ساتھ میرے والدین کی دعائیں ہیں کہ میں پہلا پاکستانی ہوں کہ جو ہارورڈ بزنس اسکول میں ایز اے اسکواش انسٹرکٹر کی طور پر کام کر رہا ہوں. تو کتنی وہاں پہ مقبولیت اب ہے اسکواش کی؟ ینگسٹرز جو ہیں, جس طرح آپ نے کہا, اگر ہم تعلیمی اداروں کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ سارے ینگسٹرز ہیں, نئی جنریشن ہے, تو وہ کس طرح اسکواش کو دیکھتی ہے اور کتنا اس میں شوق ہے؟ رشید بھائی, جیسے آپ اگر دیکھیں, آپ اگر 10-15 سال پہلے پیچھے چلے جائیں تو اسکواش کا لیول امریکہ میں بہت زیادہ لو تھا. جب ہم کھیلتے تھے کسی امریکن کے ساتھ تو ہم بولتے تھے یار ہم امریکن کے ساتھ کھیل رہے ہیں, ایزی پلیئر ہے. لیکن آج کے دور میں آپ دیکھیں, آپ کی جو نمبر 1 تھی امینڈا سوبی جو کہ ہارورڈ سے گریجویٹ ہے, اس کی سسٹر سبرینا سوبی, وہ دونوں میری شاگرد تھیں, ان کو میں نے ٹریننگ کرائی ہے. اب جو یو ایس کی ریسنٹ جو پلیئر ہے میڈیسن ہو جو برٹش اوپن جیتی ہے انڈر 17, وہ بھی میری شاگرد ہیں. تو اسکواش کا لیول کافی اوپر چلا گیا. کیونکہ دیکھیں رشید بھائی, یہی وہی بات ہے, اس بات پہ میں آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں
کہ وہی بات ہے کہ اسکواش کا لیول اچھے پلیئرز کی وجہ سے، ان کی نالج کی وجہ سے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے پروفیشنل اسکواش پلیئر بہت اسٹرگل کرتے ہیں، ان کے پاس بہت نالج ہوتی ہے اسکواش کی، تو وہ جب آپ اپنی نئی جنریشن کو دیتے ہیں تو اسکواش میں تو پھر عروج آتا ہے وہاں پر۔ اچھا، آپ نے امریکن اسکواش کی تو بات کی، پاکستان کی اسکواش پہ ہم بات کرتے ہیں کہ 37 سال کے بعد ایک نوجوان لڑکا پاکستان میں خوشیاں لے آیا، حمزہ خان، اور آپ اس کے ماموں بھانجے کا ایک رشتہ، تو ماموں بھانجے کے ساتھ ساتھ استاد شاگرد کا بھی ایک رشتہ ہوتا ہے۔ کس طرح شاید حمزہ کی کامیابی کو دیکھتے ہیں؟ برٹش اوپن انڈر 15 کا ٹائٹل جیتا، اس کے بعد ایشین جونیئر جو ہے وہ انڈیا میں جا کے انڈیا کو ہرانا، اور اب یہ ورلڈ جونیئر ٹائٹل، کس طرح اس کی سکسس کو دیکھ رہے ہیں حمزہ کی؟ رشید بھائی، سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا بڑا شکریہ ہے کہ 37 سال بعد وہ بھی ہمارے گھر کے اندر ایسی خوشی آئی ہے کہ میرے بھانجے نے، اصل میں میری بہن نے مجھے کھیلتے ہوئے دیکھا، کوئٹہ میں تھی، وہ سارے کام میرے وہی کرتی تھی، جو چھوٹی بہن تھی، مطلب مجھ سے تو بڑی ہیں لیکن 2 بہنیں بڑی، تو اس میں چھوٹی جو بہن تھی میں ان سے چھوٹا ہوں، تو جب وہ مجھے دیکھ رہی تھی سارے کام وہ میرے کرتی تھی، ہر چیز کے بارے میں میرا خیال کرتی تھی۔ جب یہ بچہ ان کا ہوا تو جیسے بڑا ہوا تو میں نے ان کو دیکھا، تو اس کو میں نے کہا کہ آپ اس کو اسکواش میں ڈالو، اس کے اندر جو ہے پھرتی بہت زیادہ ہے، یہ شیطانی بہت زیادہ کرتا ہے، میں نے کہا اس کو اسکواش میں ڈالو آپ۔ جیسے انہوں نے اس کو اسکواش میں ڈالا، کیونکہ نیاز جو ہے خود بھی اسکواش کا پلیئر تھا، اسلامیہ کالج کا کیپٹن بھی تھا اس کے فادر، تو نیاز نے جب دیکھا اس کو اسکواش میں ڈالا، پھر نیاز نے کنسسٹنٹلی مجھ سے پوچھا کہ میں کیا کروں اس کے ساتھ، تو جو جتنی تھوڑی بہت نالج اللہ تعالیٰ نے دی، جو ہم نے کھیلی اسکواش، تو میں ان کو بتاتا رہتا تھا کہ آپ اس چیز پر ان کے ساتھ کام کرو، یہ چیز آپ کرو گے تو یہ اس طرح بہتر ہوتا جائے گا۔ پھر یہ بoston آیا، بoston میں اس نے جیتا انڈر 15 کا ٹائٹل، ایک تو فائنل کھیلا US اوپن کا، برٹش اوپن جیتا، تو پھر میں نے اس کو کہا کہ آپ جو ہے اپنے آپ میں صبر ڈالو، کیونکہ جو چیز میں مسٹیک کرتا تھا اپنے گیم کے اندر، جلد بازی کرتا تھا، تو میں کوشش کرتا تھا کہ یہ وہ نہ کرے، تو جو نالج تھی میں اس کا شیئر کرتا رہا، لیکن میں سمجھتا ہوں رشید بھائی یہ ایک سائن ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ ایک سائن دیا پاکستان کو کہ یہ ایشین چیمپئن بھی ہے، برٹش اوپن چیمپئن بھی ہے، US اوپن چیمپئن بھی ہے، اور اب ورلڈ جونیئر چیمپئن بھی بن گئے، لیکن اب جو نیکسٹ سٹیج ہے اس کے لیے، اس کو خدا حافظ کرنا چاہیے جونیئر کو، اور اس کو سینئر میں قدم رکھنا چاہیے۔ سینئر میں ایک دم نہیں ہوگا انسان کو، سینئر پروفیشنل اسکواش از ٹوٹلی ڈفرینٹ، تو یہ ہارے گا، کافی میچ ہارے گا، لیکن اس کو اس کے اندر جا کے اپنے آپ کو منوانا ہوگا، کیونکہ یہی اس کا ٹائم ہے۔ یہ 2-3 سال اس کو پروفیشنل اسکواش کے میچز کھیلنے چاہیے، اس کے لیے خاص طور پہ میں پاکستانی گورنمنٹ کو، پاکستانی جو ادارے ان کو یہ میں ریکویسٹ کرتا ہوں، اور ریکویسٹ یہ ہے کہ جب ہم کھیل رہے تھے تو ہم پہ انویسٹ نہیں کیا گیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، چلیں وہ اللہ کی طرف سے اس طرح ہوگا، لیکن جب ہم انڈین کا سنتے تھے، انڈین سوربھ گھوشال کا یا کسی اور کا، تو ان کی جو اسکواش فیڈریشن ہے انہوں نے ان کے لیے 4 کروڑ روپے سال کے ان کے اوپر لگائے ہوئے تھے۔ تو آپ دیکھیں، جب آپ ایک موقع دیں اس کو، کیونکہ آپ کے لیے سارے ٹائٹل لایا یہ، اس کو ایک موقع دے 2 سال کا کہ یار 2 سال میں آپ نے ٹاپ 20 کے اندر بریک کرنا ہے، تو اس ٹاپ 20 کے اندر بریک کرنے کے لیے پاکستان کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، اس کو فائنینشلی طور پر پورا سپورٹ کرنا چاہیے، کیونکہ دیکھیں جب آپ ذہنی طور پر مطمئن ہوں گے، آپ ذہنی طور پر خوش ہوں گے کہ یار میرے پیچھے میرا ملک کھڑا ہوا ہے، تو کیسے رزلٹ نہیں آئے گا۔ اور میں اس میں ریکویسٹ کرتا ہوں سارے پاسٹ کے ورلڈ چیمپئنس کو بھی، میں ان سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، ہمبل ریکویسٹ، کہ آپ اپنی نالج اس کا شیئر کریں، کیونکہ آپ بڑے چیمپئن ہیں، بڑے آپ کے پاس نالج ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہوا ہے، تو اس بچے کے ساتھ شیئر کریں۔ ایک ایڈوائز بھی بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ دیکھیں، میں جوناتھن پاور سے بات کر رہا تھا نیو یارک میں نے کہا جوناتھن واٹ از ریکوائرڈ ٹو بی اے گریٹ ورلڈ چیمپئن، اس نے مجھے بولا ہنٹس لوکنگ فار اسمال تھنگس دیٹ ول میک یو ورلڈ چیمپئن۔ تو آپ دیکھیں ہمارے پاس جہانگیر ہے، جان شیر ہے، قمر زمان ہے، تو ان کو سب کو چاہیے کہ اس ٹائم کے اندر آپ کو اللہ تعالیٰ نے تحفہ دیا ہے، اور یہ آپ کو میں بتاؤں رشید بھائی، آپ نے تو اسکواش دیکھی ہوئی ہے، یہ ایک سیڑھی ہوتی ہے، یہ اوپر نکلا نا، ابھی باقی بچے اور ان کے پیرنٹس بھی زور لگائیں گے کہ یہ کر سکتا ہے تو ہمارے بچے بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا، شاید میری پاکستان اسکواش فیڈریشن کے جو سابق سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں، ایئر وائس مارشل رضی نواب، ان کا میں نے انٹرویو کیا، انہوں نے ایک چیز کہی کہ جو بیسٹ چیز حمزہ کے لیے ہوگی کہ وہ پاکستان سے باہر جائے اور امریکہ میں جائے، اور انہوں نے اس ٹریننگ اور کوچنگ کے لیے آپ کا نام انہوں نے لیا کہ شاہی زمان جو ہے وہ ایک بیسٹ چوائس ہے۔ تو کس طرح اب آپ دیکھتے ہیں کہ سہولتیں، فیسلٹیز، یہ ساری چیزیں ہیں وہ کسی بھی ینگسٹرز کے لیے مطلب ضروری ہوتی ہیں،
تو اب آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی کھلاڑی پاکستان سے باہر آ کر مطلب کھیلتا ہے تو کتنا اس کے لیے فائدہ ہوگا؟ دیکھیے میں آپ کو اس چیز کا جواب میں سب سے پہلے تو شکریہ ادا کرتا ہوں رضی نواب صاحب کا. انہوں نے کافی کوشش کی اسکواش کے لیے، جب ان کا پیریڈ تھا انہوں نے کافی اپنی طرف سے کوشش کی، لیکن ایز اے پلیئر میں نے بھی بیس کیا ہوا تھا لندن میں، لیکن ہم اسٹرگل کا شکار تھے کیونکہ ہمارا کوئی بھائی نہیں تھا، کوئی ماموں چاچا نہیں تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے سائن جو ہیں اللہ تعالیٰ نے حمزہ کو دیے ہیں. اب ایک ماموں اس کا لندن میں 20 سال سے، تو اس کے پاس اکوموڈیشن ہے، فوڈ کی کمی نہیں ہے، ٹریننگ کورٹس کی کوئی وہ نہیں ہے، قلت نہیں ہے. تو یہ ایک بہت بڑا آپ ایڈوانٹیج سمجھ لیں کہ تحفہ سمجھ لیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اس کو یہ چیز گفٹ میں مل رہی ہے. بoston میں ہوں، کھانے کی فکر نہیں ہے، ٹریننگ کی فکر نہیں ہے. اصل بات یہ ہوتی ہے رشید بھائی، ٹریننگ کوئی بھی کرا سکتا ہے، ٹھیک ہے میں مانتا ہوں مخلصی چاہیے، اس کے لیے آپ کو آپ کا دل چاہیے. پلیئر بنانے کے لیے بیسکلی پلیئر نہیں کھیلتا ہے، کوچ کھیلتا ہے. بیسکلی پلیئر جو ہے وہ آپ تیار کرتے ہیں مینٹلی طور پر. فزیکلی سارے ایک برابر ہوتے ہیں، فزیکلی سارے پلیئر ایک طرح کے ہوتے ہیں. آپ نے جو پلیئر بنایا ہوتا ہے مینٹلی طور پر وہ کچھ بہت زیادہ بڑا ہوتا ہے عام پلیئروں سے. وہ اپنے آپ کو اسپیشل سمجھتا ہے کہ میں اسپیشل ہوں، میں نے اتنی محنت کی ہوئی ہے. اور پھر جو چیز پیچھے کھڑی ہوتی ہے وہ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرے پیچھے دیوار ہے. یہ بہت بڑی چیز ہے پلیئر کے لیے، کیونکہ آپ دیکھیں اب فارنرز جو ہیں، فارنرز وہ پورے ہیں، گھر سے پورے ہیں. یہاں پر اگر انسان اسٹرگل کے ساتھ جا رہا ہے، اس کے پاس ٹکٹ نہیں ہے، اس کے پاس وہ جاتے ہوئے بھی اسٹرگل کر رہے، لڑ رہے ہیں، یہاں پر بھی لڑ رہے ہو، یہ چیزیں اس کے پاس نہیں ہے. حمزہ جو ہے اس چیز کے اندر یہ ہے کہ اس کو یہ ایڈوانٹیج ملا ہوا ہے لندن میں بھی، امریکہ میں بھی. اور میرے دروازے ہر کسی کے لیے کھلے ہیں، یہ نہیں کہ میرا بھانجا ہے میں اس کے لیے کھلے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کو کوئی ورلڈ چیمپئن بنے، میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کے بچے اوپر آئیں اور اچھا رزلٹ دیں. تو اب حمزہ نے کیا ہے، انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے رشید بھائی کہ یہ اچھا رزلٹ دے. کتنا یعنی آپ باہر بیٹھے ہوئے ہیں لیکن دل تو پاکستان میں دھڑکتا ہے. کیا سوچتے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ ہم ورلڈ چیمپئن سب کچھ، لیکن اب ہم دیکھتے ہیں تو ایشین چیمپئن بھی ہم نہیں ہیں. اگر ہم دیکھیں 2018 میں اگر میں غلط نہیں ہوں تو آخری مرتبہ ایشین ٹیم ٹائٹل ہم جیتے. 2013 میں آخری مرتبہ ایشین انڈیویجول ٹائٹل جیتے. تو اب وہ جو ایک عروج کے بعد زوال، لیکن اب زوال سے دوبارہ عروج کی طرف جو سفر ہے وہ کیوں نہیں ہو پا رہا؟ آپ کو میں بڑا ہی قیمتی جواب دیتا ہوں اس کا. میں نے خود بھی تھوڑی اسکواش کھیلی ہے، ٹاپ 16 میں کھیلی اسکواش. اسکواش گیم ہوتی ہے 1-to-1 گیم ہے، اور آپ کو پلیئر بنانا پڑتا ہے 1-to-1 کورٹ کے اندر جا کے. یاسین انکل نے 5 سال جانشر کو رکھا ہوا تھا اپنے گھر میں. یاسین انکل کے ساتھ میں بھی 5 سال رہا ہوں لندن میں. تو میں ان کو اس چیز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کی نالج ہے میرے پاس، ٹھیک ہے، انہوں نے مجھے نالج دی ہے، میں ان سے ٹریننگ کرتا رہا ہوں. رحمت خان نے اپنی زندگی دی ہے جہانگیر خان کو، یہ تو سب کو پتہ ہے کہ اس نے اس کو اکوموڈیشن دی ہوئی تھی، اس کے پاس کلب تھا، تو ایک پورا انہوں نے اس کے اوپر آنکھ رکھی ہوئی تھی اور اس کو رکھا ہوا تھا جیسے گھوڑے کو بلائنڈر لگا ہوتا ہے، ہارس وتھ بلائنڈرز، کہ اس کو سیدھی ایک روڈ نظر آ رہی ہے، وہ یہاں نہ یہاں دیکھتا ہے نہ وہاں دیکھتا ہے. اس کا ڈسپلن اسٹرانگ ہے اور وہ اپنے گول کے پیچھے جا رہے ہیں. تو یہ سب سے بڑی قیمتی چیز ہوتی ہے. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو ہم نہیں ہیں چیمپئن، آپ جتنے مرضی کیمپ لگائیں. میں اسکواش کی ٹریننگ کرا رہا ہوں، 13 سال ہو گئے مجھے. جب میں لیسن دیتا ہوں میں 185 چارج کرتا ہوں 1 گھنٹے کا، لیکن اس 185 میں میری ساری نالج بچہ تو لیتا ہے لیکن اس کا پیرنٹ پیچھے بیٹھا ہوتا ہے. وہ پیرنٹ اس سے بھی بڑی نالج رکھتا ہے، کیونکہ وہ جو میں لیسن دیکھ رہا ہوں پیرنٹس ایسے پیرنٹس ہیں کیونکہ انہوں نے اکیڈیمکلی اپنے بچے کو آگے لے جانا ہے. تو یہ ایک ڈور ہے اسکواش کے تھرو آئی وی لیگ میں جاتے ہیں وہ، تو وہ اسکواش پہ اتنا فوکس کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ اچھا ہو جائے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس 13 سالوں میں سب آئی وی لیگ کے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کیے، ہارورڈ، پرنسٹن، ییل. تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے مجھ سے نالج لی ہے، لیکن مجھے بھی نالج ملی ہے ان سے کہ یار میں پلیئر بنتا کیسے، ایک اچھا انسان کیسے بنتا ہے، یا ایک اچھا ایکیڈیمک میں لے لیں. اگر آپ کسی بچے کو 40 لوگوں میں بٹھائیں گے اس کی نالج میں، اور ایک بچہ جو 5 لوگوں میں بیٹھتا ہے اس کی نالج میں بڑا فرق ہوتا ہے رشید بھائی. تو اسکواش ہمارے پاس آج بھی ورلڈ چیمپئنز پاکستان میں موجود ہیں. میں گزارش کرتا ہوں ان کو، ہم چلے گئے ہیں وہاں پر، ہم حاضر ہیں وہاں. جب وہاں آتے ہیں بچے ہم حاضر ہیں ان کے لیے، کوشش کرتے ہیں ان کے لیے کہ وہ کریں، آگے جائیں. لیکن جو ہمارے لوگ میسر یہاں پر ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ ان بچوں کو اپنی سپرویژن میں رکھیں، کیونکہ ان کی باتیں بہت قیمتی ہیں ان کے لیے. میں نہیں کہہ رہا کہ کورٹ میں جائیں، کورٹ میں نہیں جائیں، لیکن ایک دن کے 2 گھنٹے اسکواش کو دیں. 2 گھنٹے اسکواش کو دیں کہ اس کے سامنے 2 گھنٹے. اور میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ 2 گھنٹے سے زیادہ اسکواش کی ٹریننگ ہوتی بھی نہیں ہے. 2 مضبوط گھنٹے کسی بچے نے لگائے نا 6 مہینے تک،
اگر آپ کا پلیئر ٹاپ 30 میں نہیں آیا تو آپ بولیں شاید آپ جو ہے, میں 13 سال سے اسکواش کھلا رہا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ میں تھوڑا سا اسکواش کے بارے میں سمجھ گیا ہوں کہ اسکواش کا پلیئر بنتا کیسے. اسکواش کا پلیئر بنتا ہے سپروائزڈ سولو, سپروائزڈ ٹریننگ, سپروائزڈ آپ کے جو وہ ہوتے ہیں پریشر سیشن ہوتا ہے, کیونکہ اسکواش میں آپ کو پتہ ہے زگ زیگ موومنٹ بہت زیادہ ہے. جب آپ کے ساتھ کوچ اندر کام کر رہا ہو اور ایک ورلڈ چیمپئن باہر سے دیکھ رہا ہو اس کو, تو اس کو بتا سکتا ہے کہ بیٹا آپ یہ غلط کر رہے ہو, وہ غلط کر رہے ہو. وہ جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں وہ پلیئر کو بہت آگے لے جاتی ہیں. اچھا, آپ نے جب کھیلی اسکواش, ظاہر سی بات ہے کہ وسائل اور یہ چیزوں کا بھی مطلب کمی کا سامنا رہا. آج اب ہم دیکھتے ہیں کہ کھلاڑی جو ہیں, مطلب اگر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی فیڈریشن کی وجہ سے اسکواش جو ہے وہ آگے نہیں جا رہی یا یہ مسائل ہیں وہ مسائل ہیں. پلیئرس بھی جو ہے ہم نے دیکھا کہ اب وہ ٹیکنالوجی کا دور آ گیا, 1 گھنٹہ پریکٹس کی 6 گھنٹے وہ موبائل پہ گیم کھیل رہے ہیں. پب جی آ گیا, دوسرے کے آ گئے, کینڈی کرش آ گیا, یہ آ گیا, ہینڈ فری لگا ہوا ہے. میں دیکھتا ہوں تو یہ چیز بھی تو ایک فیکٹر ہے کہ کھلاڑی آج کا جو کھلاڑی ہے وہ اتنی محنت کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. رشید بھائی, پھر آپ کا اس سوال کا جواب حمزہ کے اوپر جائے گا. اب حمزہ نے 6 مہینے سے یہ بات چل رہی تھی کہ حمزہ اس ورلڈ جونیئر میں بہت فوکس کیا ہوا ہے, کیونکہ میں برٹش اوپن میں اس کے ساتھ تھا. جب یہ فنلی سے ہارا سیمی فائنل میں تو میں دیکھ رہا تھا میچ اس کا باہر بیٹھ کے. تو میں نے اس کے فادر کو بھی بولا اور اس کو بھی بولا کہ آپ کا یہ جو بیسک گیم ہے, جو پیچھے آپ لینتھ کراس مارتے ہو, بہت ویک ہے. اس کا دیکھو آپ وہ والی کیسے مارتا ہے, سب کچھ کیسے کرتا ہے. یہ گیم ہے کہ آپ ہار گئے, آپ رونے سے کوئی فائدہ نہیں. رو ٹھیک ہے, آپ کو کافی ہو رہی ہے, لیکن آپ دیکھو کہ میں نے مسٹیک کیا کی ہے, میری کیا غلطیاں ہیں. فزیکلی آپ ویک ہو, فزیکل فٹنس کرو آپ. لیکن اس ورلڈ جونیئر, خاص طور پہ اس ورلڈ جونیئر کی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ حمزہ کا کال آیا, اب کل ورلڈ جونیئر شروع ہونے والا ہے, اور حمزہ نے مجھ سے ایک بات کی کہ جو کسی کے پیچھے جو پلیئر کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہے پلیئرس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ یار میں نے کہا حمزہ آپ کو میں یہ بتا سکتا ہوں کہ میں نے کیا غلط کی ہے. میں آپ کو ماموں ہوں, میں بھی اچھا کھیل رہا تھا, میں ورلڈ جونیئر کا سیمی فائنل میں ہار گیا تھا. آج آپ کو اللہ نے موقع دیا, کل سے ٹورنامنٹ شروع ہو جائے گا, اور میں آج آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں. آپ یہ بات سمجھ لو کہ آپ مجھے یہ نہیں کہنا کہ میں کوارٹر میں سیمی میں ہارا اس کی بات کی وجہ سے. جو پلیئر ہارتا ہے وہ مینٹلی ہارتا ہے, مینٹلی اس لیے ہارتا ہے کہ اس کے دماغ میں باتیں گھوم رہی ہوتی ہیں. تو آپ یہ سمجھو کہ میں یہ 1 ہفتہ مجھے کسی نے کمرے میں بند کیا ہوا ہے, اور سب سے پہلا کام یہ کرو گے آپ کہ آج اس سیل فون کو, اس موبائل کو بند کرو گے آپ. کہ آپ اپنے ماں باپ کو بھی فون کا جواب نہیں دو گے, کہ آپ کے ماں باپ بھی آپ کو فون کر رہے ہیں, 1 ہفتے کے بعد جواب دوں گا. اگر آپ کو ورلڈ جونیئر جیتنا ہے حمزہ, یہ بات میں نے اس سے پہلے دن کی تھی, اور آخری دن میں فائنل سے پہلے جب سیمی فائنل جیتا ہی ہے فرینڈ سے, اس کو میں نے پھر ایک میسج دیا, اور اس میسج میں نے اس کو کچھ بولا نہیں, لیکن میں نے اس کو پیغام پہنچایا. اس نے مجھے کہا وائس میسج میں کہ میں نہیں چھوڑوں گا, میں جیتوں گا. یہ اصل میں یہ کنیکشن ہے, یہ ایک کنیکشن بھی ہوتا ہے رشید بھائی. دعائیں ہیں, ہم تو دعا پہ بھروسہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. ایک دعائیں ہوتی ہیں کہ انسان ایک دل سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ میں نہیں جیت سکا, میرے بلڈ میں سے, میرے بچوں میں سے کسی کو, میرے خاندان میں سے, میرے وطن میں سے کسی کو بنا دے. کیونکہ بہت ٹائم ہو گیا نا رشید بھائی, ہم بھی کوچنگ کرتے ہیں, ہمارا رزق اسکواش کے اندر ہے, ہر جگہ پہ ایجپشن جا رہے ہیں, ہر جگہ پہ ایجپشن جاب لیتے ہیں. اب آپ یقین کریں کہ میں چائنا میں کام کر کے آیا, جیسے میں پہنچا باسٹن میں, مجھے ایجپشن کا فون آیا. ایجپشن مجھے بولتا ہے کہ آپ مجھے کانٹیکٹ دو, میں اپنی جو ہے لک چائنا میں میں نے کہا آپ ہر جگہ میں تو جاب لے رہے ہو یار, کسی جگہ میں پاکستانی کو بھی جانے دو یار. چھوڑ نہیں رہے ہو. نہیں, میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ جابس تک آپ جتنی بڑی بڑی جابس دیکھ رہے ہیں نیو یارک میں, آپ جتنی بڑی بڑی کلبس کھول رہے ہیں ایجپشنس, یہاں تک کہ میں نام نہیں لیتا, ہیوسٹن میں ایجپشن. یا آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ پاکستانی اس کے پاس نالج نہیں ہے؟ پاکستانی کے پاس نالج ہے, لیکن جب ایک آپ کا وہ عورت چل رہا ہوتا ہے نا, ایک آپ کا وہ چل رہا ہے ایجپشن, تو جب حمزہ نے ایجپشن کو مارا نا, تو میرے لیے اس سے بڑی خوشی کی بات کوئی نہیں تھی کہ اس نے بدلہ لیا. یہ بدلہ ہے, یہ رشید بھائی آپ کو بدلہ لینا ہے. آپ نے وہ, انہوں نے آپ سے لیا ہے. آپ دیکھیں ایجپشنز نے آپ سے سیکھا. زرق زبیر کے دور میں, زرق زبیر, میر زمان 3-3 6-6 مہینے ایجپٹ میں, ہم بچے تھے اس ٹائم, 3-3 6-6 مہینے ان کو سکھا رہے تھے وہاں پر ایجپٹ میں, آپ کو یاد ہوگا. اور آج یہ جو ہے ہمارے کلبوں میں آ کے کوچنگ کریں گے. ایسا نہیں ہو سکتا. ہمارے پاس جہانگیر خان ہے, جان شیر ہے, قمر زمان, ہمارے پاس تو نالج کے دریا پڑے ہوئے ہیں. پھر میں یہ ریکویسٹ کروں گا آپ کے چینل کے تھرو کہ وہ مشورے بڑھیں,
میں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آج بھی موقع دیا ہوا ہے, آپ اپنے وطن میں ہو, غیر دیار میں نہیں ہو, پردیس میں نہیں ہو, آپ اپنے بچوں کو ڈیلیور کر دو سب کچھ. اچھا آخری سوال کہ آپ نے ابھی ایجپشن کی بات کی, تو ایک شوشہ بھی ابھی چھوٹا جی اور بڑا کنٹروورسی کریٹ کرنے کی بھی کوشش کی گئی, کچھ ادھر سے بھی یقیناً ڈوریاں ہلی ہیں, بالکل, تو باہر سے جو ہے وہ ڈوریاں جو ہیں جب یہاں سے ہلی ہیں تو انہوں نے بھی اپنے پکڑی, لوگ کمزور ہوتے تو ہیں. اس کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ جو ایج کے بارے میں حمزہ کی انہوں نے ایجپشن نے جو ایک کمپلین کی, ورلڈ اسکواش فیڈریشن نے کہا کہ ہم اس کی انویسٹیگیشن کریں گے, یہ ساری چیزیں ہوں گی, کس طرح اس معاملے کو دیکھتے ہیں؟ دیکھیں آپ رشید بھائی, یہ تو بالکل کلیئر کٹ ہے نا, بالکل کلیئر کٹ ہے کہ حمزہ نے پہلے برٹش اوپن جیتا انڈر 15, اس کے بعد اس نے انڈر 17 کھیلا ہی نہیں, اس سیدھے چلا گیا انڈر 19 میں. تو اگر وہ اوور ایج ہوتا تو وہ 15 میں اوور ایج ہوتا اس ٹائم. پھر وہ تو مسلسل جونیئر کھیلتا ہوا آ رہا ہے, اور جب آپ کی فیڈریشن بچے کو بیچتی ہے تو کسی مقصد سے بیچتی ہے, وہ بچے کی رائٹ ایج ہوتی ہے تو بیچتی ہے. پاکستان اسکواش فیڈریشن اتنی لاپرواہ نہیں ہے کہ اوور ایج بچے کو بھیجے گی, ان کو اپنے نام کا احساس ہے, کنٹری کا احساس ہے. اور پاکستان اسکواش فیڈریشن کا جو ادارہ ہے, جیسے آرمی ہے, ایئر فورس ہے, وہ ڈسپلن لوگ ہیں. اگر آپ یہ بولیں کہ ہاں شاید آپ نے بھیج دیا, میں تو کوئی ادارہ نہیں ہوں یا آپ تو کوئی ادارہ نہیں ہے, لیکن جس ادارے سے وہ جا رہا ہے وہ ایک رولز اینڈ ریگولیشن اور ایئر چیف اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایجپشنز کو ہضم کرنا چاہیے, یہ ان کو ہضم نہیں ہو رہا. کچھ بیچ میں ہماری اپنی کمزوریاں, یہ ہر اس میں ہوتا ہے کہ بیچ میں جو ہے نا شیپس ہوتے ہیں, بلیک شیپس جو ہے نا, وہ آپ کو جب آپ نے اتنا بڑا رزلٹ دیا ہے, آپ دیکھیں کہ ایسے بیچ میں ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنے ہی لوگوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. تو ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے 37 سال بعد آپ کو یہ خوشی دی ہے, ایجپشنز کو ہضم نہیں ہو رہی یہ چیز. تو ہم سب کو اکٹھا ہونا چاہیے. ہم کو جتنے بھی اختلافات ہوں, اگر ہم یہ سوچیں گے کہ اگر ہم ایک پاکستانی ہیں نا رشید بھائی, جس طرح پہلے تھے, جس طرح پاکستان آزاد ہوا, اللہ نے آپ کو آزاد ملک میں بٹھایا, آپ کسی ملک کے غلام نہیں ہو, آپ آزاد ملک میں بیٹھے ہوئے ہو. میں سمجھتا ہوں, میں شکر گزار ہوں امریکہ کا, میرے پاس سب کچھ انہوں نے دیا, لیکن میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس ہمارا اپنا ملک ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس ملک کو شاد و آباد رکھے, اور اس ملک سے ہمارے پاس پڑے ہوئے لیجنڈس, ہمارے پاس ہے سب کچھ. اگر آپ کوئی بھی گیم اٹھاتے ہیں, کرکٹ, ہاکی, کوئی بھی اسپورٹس اٹھاتے ہیں, ہمارے پاس بہت ٹیلنٹ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سینئرز ہیں ان کو اپنا کردار مخلصی سے اور صدقہ جاریہ کے طور پہ جو ہے نا ان کو دینا چاہیے. آخری ایک چیز بات کو ختم کرنے سے پہلے آپ کے اپنے کریئر پہ بات کر لیتے ہیں کہ ورلڈ نمبر 14 تک آئے, اور ورلڈ جونیئر, کئی ایشین چیمپئن شپ, پروفیشنل سرکٹ میں سب سے یادگار کوئی جیت, سب سے یادگار لمحہ آپ کے کریئر میں اگر میں آپ سے پوچھوں تو کون سا رہا؟ میں سب سے پہلے تو اپنے والد صاحب کو کریڈٹ دیتا ہوں, گل بہادر خان صاحب کو, کہ جنہوں نے مجھے نہیں, زرق جہان, زبیر جہان, شمس کاکڑ, جتنے بھی کوئٹہ کے پلیئرز ہیں, انہیں ہمیشہ کھلایا, لیکن کسی کو بتایا نہیں کہ میں بھی کوچ ہوں. اور میں, آپ مجھ سے یہ بات پوچھتے ہیں کہ میرے لیے کیا یادگار ہے, تو رشید بھائی میں پاکستان کا ایک ایسا پلیئر تھا کہ آپ کے پال پرائس نے برٹش اوپن جیتا, ورلڈ نمبر 4 تھا وہ, دوحہ قطر میں جہانگیر خان صاحب باہر بیٹھے ہوئے تھے, میں نے ان کو ہرایا, پال پرائس کو ان کے سامنے ہرایا 3-2. اگلے سال قطر کلاسک میں ڈیوڈ ایونز نے برٹش اوپن جیتا, ورلڈ نمبر 7 تھا وہ, ان کو میں نے ہرایا. میں ہمیشہ ٹورنامنٹس کے اندر اپسیٹ کرتا تھا بڑے بڑے پلیئرز. آپ نے جوزف کنائب کا نام سنا ہوگا, آپ نے ہشام شور, گریم رائڈنگ کو کراچی میں ہرایا CNS میں. مطلب یہ سارے ٹاپ 10 کے پلیئرز تھے. جو کمی تھی اس کو میں بھول گیا ہوں, وہ شاید میری غلطیاں ہوں, میں اپنی غلطی سمجھتا ہوں. جذباتی تھے جی بہت, اور وہ مجھے پتا ہے کورٹ کے اندر جو ہے وہ آپ کا جو جذباتی پن جو ہے نا, جذباتی تھا, اور لیکن جی ریفری کی طرف جو ہے وہ یوں کر کے پلٹ کے دیکھنا. رشید بھائی میرے والد صاحب, میں آپ کو دوبارہ یہ بتا رہا ہوں کہ جو چیزیں آج میں حمزہ کو بتا سکتا ہوں اپنی غلطیوں کی, وہ شاید بہت کم لوگ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں. کہ مثال کے طور پہ لوگ اٹک جاتے ہیں, لوگ ایروگنٹ ہوتے ہیں, اپنی غلطی کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ یار میرے سے غلطی ہوئی ہے. میں سمجھتا ہوں جو چیزیں میں نے غلط کی ہیں, میں آج کسی کو وہ بہت اچھے طریقے سے بتا سکتا ہوں کہ یار یہ مت کرنا. اب جیسے میں نے حمزہ کو دیکھا تھا باسٹن میں, تو حمزہ ایموشنل ہو جاتا تھا. تو آپ جب ایموشنل ہو جاتے ہو, ایموشن تو اس میں ہے ہی نہیں, اسپورٹس کے اندر ایموشن,
یہ تو آپ نے جو ہے نا دل بڑا کر کے کھیلنا ہے, اس میں ایموشن, اس میں رونا دھونا نہیں ہے, یہ تو آپ نے جو ہے یہ وار ہے, آپ کی لڑائی کرنی ہے آپ نے بس, اور یہ آپ کو یہ چیزیں کنٹرول کرنی ہے, اپنے ایموشنس کو کنٹرول کرنا ہے آپ نے. تو یہ تبھی انسان سیکھ سکتا ہے جب وہ اونچ نیچ سے گزرتا ہے, تب چیزوں کو سمجھتا ہے. رشید بھائی شاید بہت شکریہ آپ سے, بڑا جب بھی بات ہوتی ہے اور آج تو کافی عرصے کے بعد چونکہ ملاقات ہوئی ہے تو بڑا اچھا لگا آپ سے, بہت شکریہ. رشید بھائی, میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا. محبت آپ کی, محبت آپ کی. تھینک یو.